الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جملہ خبریہ کی کلاسیفیکیشن پڑھیں گے، اس کی تقسیم پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ دو ٹاپک جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ہماری پہلی فصل کے سب سے اہم ٹاپک ہیں۔ اس پر ہمیں محنت بھی سب سے زیادہ کرنی ہوگی اور اس پر ہمیں ٹائم بھی زیادہ لگانا پڑے گا۔ تو بہت سمپل سی بات ہے، جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگر کسی جملے کے شروع میں اسم ہو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، اور اگر کسی جملے کے شروع میں فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ بہت آسان تقسیم ہے کہ جملہ خبریہ کے شروع میں اسم آ جائے تو اسمیہ خبریہ، جملہ خبریہ کے شروع میں فعل آ جائے تو اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم اس چیز کی پریکٹس کریں گے، ہمیں پہچان ہو سکے کہ کون سا جملہ فعلیہ خبریہ ہے اور کون سا جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ اس سبق میں ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہر چیز کی پہلے پریکٹس کرنی ہے، پھر آگے چلنا ہے۔ ابھی ہم نے پہلی بات پڑھی ڈیفینیشن، اس کے حساب سے ہم اس کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، الولد قائم، یہ جملہ ہے اور اس کے شروع میں اسم آیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہ جملہ ہے، اس کے شروع میں اسم آ رہا ہے، فرنٹ پر اس کے اسم موجود ہے تو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے۔ اسے دیکھیں، یہ جملہ ہے لیکن اس کی سٹارٹنگ میں تو فعل آ رہا ہے۔ اب اگر آپ پوچھیں گے یہ فعل کیسے ہے، کیونکہ ہم نے گردان میں پڑھا تھا داخلہ یعنی فعالہ، شروع میں بھی زبر ہو آخر میں بھی زبر ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، ماضی کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کام کسی ایک بندے نے کیا۔ تو اس سینٹینس کے شروع میں فعل آ گیا، اسے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ اس کے شروع میں اسم آ گیا تو اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے۔ آپ ان سب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فرنٹ پر اسم ہے تو انہیں ہم جملہ اسمیہ خبریہ کہیں گے، اور ان سب کے فرنٹ پر فعل ہے تو ہم انہیں جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات سمجھتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ کی تھوڑی اور ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ ہمیں ہر جگہ پر اس کا ترجمہ پتہ نہیں ہوگا الفاظ کا، تو ایک نشانی بھی ہے کہ اگر کہیں پر دو الفاظ ہوں، دو یا دو سے زیادہ، اور ان میں سے پہلے لفظ پر آپ کو الف لام نظر آ جائے یا وہ کسی کا نام ہو، پراپر نیم ہو، کسی کا معرفہ ہو، تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہاں پر میں کلیریفیکیشن کرتا جاؤں، یہ جو میں آپ کو ایک علامت بتاتا ہوں یا کسی چیز کی نشانی بتاتا ہوں، اس نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میجورٹی کیسز میں یہ نشانی اپلائی ہوگی، ہمیشہ یہ اپلائی نہیں ہوتی، میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لیکن آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، ایز اے بیسک اسٹوڈنٹ ہمیں یہ بنیادی نشانیاں کافی ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو دو یا دو سے زیادہ الفاظ نظر آئیں اور ان کے پہلے ٹکڑے پر آپ کو الف لام نظر آئے یا وہ کسی کا پراپر نیم ہو، کسی کا معرفہ نام ہو، تو آپ اندازے لگا لیجئے گا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ادھر ہی دیکھ لیجئے، یہاں پر ہمارے سامنے دو الفاظ موجود ہیں اور ان میں سے پہلے پر ہمیں الف لام بھی نظر آ رہا ہے اور یہ پراپر نیم بھی ہے، خاص ذات کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ الصوم فرض، اس میں پہلے ٹکڑے پر دیکھیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر آ رہے ہیں، انہوں نے کمبینیشن بنایا، کمپاؤنڈ بنایا، اور پہلے ٹکڑے پر آپ دیکھیں ہمیں الف لام نظر آ رہا ہے، اٹس مین کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ مزید مثالوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، ان سب میں دیکھیں کہ شروع میں الف لام آ رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ان سب کے شروع میں دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں سٹارٹنگ میں ہمیں اسم نظر نہیں آ رہا، الف لام نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ نہیں ہے۔ امید ہے یہ دوسری بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کی نشانی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کا اعراب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ علم النحو سے ہمارا ایک بہت بڑا مقصد اپنی عربی عبارت کو درست کرنا ہے، تو ہمیں الفاظ کا اعراب آنا چاہیے۔ بنیادی
طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو دونوں پارٹس ہوں گے دونوں پر آپ نے پیش لگا دینی ہے، اس کے دونوں پارٹس پر آپ نے پیش لگا دینی ہے۔ جب ہم مزید علم النحو پڑھ لیں گے پھر ہم کہیں گے کہ دونوں حصے اس کے مرفوع ہوتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہم بیسک سٹوڈنٹ ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں حصوں پر آپ نے پیش لگانی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ لفظ ہے اللہ اور دوسرا ہے رحیم۔ جب میں نے پہچان کر لی کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو میں اس کے پہلے حصے پر بھی پیش لگاؤں گا، دوسرے حصے پر بھی پیش لگاؤں گا۔ الصوم فرض، اس کی جب میں نے پہچان کر لی کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو اس کے پہلے حصے پر بھی میں پیش لگاؤں گا اور دوسرے حصے پر بھی پیش لگاؤں گا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ اگر کسی لفظ پر نا الف لام آ جائے نا، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، تو اس پر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آ سکتی، پھر سنگل پیش آتی ہے۔ آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الف لام اور تنوین ان کی آپس میں دشمنی ہے، یہ کسی لفظ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں یہاں پر الف لام آیا تو آخر میں ہم نے سنگل پیش لگائی ہے، یہاں پر الف لام نہیں تھا ہم نے ڈبل پیش لگائی ہے، یہاں الف لام نہیں تھا ہم نے ڈبل پیش لگائی ہے، یہاں پر الف لام تھا ہم نے پھر سے سنگل پیش لگائی ہے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات تھی جو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی اب مزید ایگزامپل دیکھیے، ان سب میں نے پہچان کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ میں پڑھوں گا الولد قائم، زید عالم، الطفل جالس۔ مجھے یہ اعراب کیسے آ رہا ہے؟ وہ اس طرح سے آ رہا ہے کیونکہ میں نے جب پہچان کر لی کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو اس کے دونوں حصوں پر مجھے پیش لگانی ہے۔ امید ہے یہ پوائنٹ بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اس پوائنٹ کی پہلے پریکٹس کریں پھر ہم آگے چلیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کے ترجمے میں ہیں وغیرہ آتا ہے۔ اصل میں نا یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہاں پر اس لفظ کا ترجمہ ہے اللہ، اس کا ترجمہ ہے رحیم، رحم کرنے والا۔ آپ ترجمہ کرتے وقت کہتے ہیں اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، یہ ہے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور جملہ دیکھیں، الصوم فرض، روزہ فرض ہے، روزہ اس کا ترجمہ ہو گیا، فرض اس کا ترجمہ ہو گیا، یہ آپ ہے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب دو الفاظ ملتے ہیں، کمپاؤنڈ بنتا ہے تو اس کے رزلٹ میں ہمیں ایک تیسری چیز حاصل ہوتی ہے۔ مثلا جملہ اسمیہ خبریہ میں ہمیں حاصل ہوتا ہے ترجمے میں ہے یا ہیں وغیرہ۔ جیسے کیمسٹری میں نا کمپاؤنڈز بنتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے، ان کو ملاتے ہیں تو ہمیں ایک تیسری چیز پتہ چلتی ہے، تیسری چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب ہم دو الفاظ کو ملاتے ہیں تو ان الفاظ کا ترجمہ بھی ہمارے ٹرانسلیشن میں آئے گا اور تیسری بات بھی ہمارے پاس آئے گی، وہ کیا ہوگی؟ ہے، ہیں وغیرہ۔ امید ہے یہ پوائنٹ آپ کلک کر رہے ہوں گے۔ اب اس کے ذرا مزید اگزامپل دیکھتے ہیں۔ الولد قائم، لڑکا کھڑا ہے ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس کے ترجمے میں یہ چیز آیا کرتی ہے۔ البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ یہ ایسا کمپاؤنڈ ہے، یہ اس کی خاصیت ہے کہ ترجمے میں ہیں وغیرہ آنا چاہیے۔ الکتاب مفتوح، کتاب کھلی ہوئی ہے، یہ ہے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ اس کمپاؤنڈ کی پراپرٹی ہے، خاصیت ہے۔ امید ہے اس بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کی پوری پہلے پریکٹس کریں پھر ہم اگلی بات کی طرف آئیں گے۔ اس کی بھی پریکٹس کریں روک کر، اس کے بھی ترجمے کی پریکٹس کریں۔ الرجل طویل، مرد لمبے قد والا ہے، زید عالم، زید عالم ہے، تو یہ ہے کیوں آ رہا ہے؟ یہ اس کمپاؤنڈ کی پراپرٹی ہے۔ امید ہے آپ نے اس کی پریکٹس کر لی ہوگی۔ ہم اب اگلی بات پڑھتے ہیں۔ اس کی ترکیب لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے یہ ہم سمجھ لیتے ہیں، یہ ترکیب بھی ہمیں بار بار یہ لفظ ہمارے سامنے آئے گا، آج ہی اس کو سمجھ لیں۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے کہ الفاظ کی آپس میں رشتہ داریاں بتانا۔ مثال کے طور پر آپ میرے سے پوچھیں کہ جی ممتاز صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں؟
میں کہوں گا وہ میرے والد لگتے ہیں۔ آپ میرے سے پوچھیں کہ عبد الکریم صاحب آپ کے کیا لگتے ہیں، میں کہوں گا وہ میرے تایا لگتے ہیں۔ یعنی یہ میں اپنے رشتہ داریاں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جیسے ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، ایسے الفاظ کی بھی آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ کہ مثال کے طور پر اس جملے میں یہ جو دو لفظ ساتھ ساتھ کی سیٹوں پر اکٹھے بیٹھے ہیں، دو سواریاں اکٹھی بیٹھی ہیں، تو ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری ہے تو اکٹھے ہیں، اگر ان کی رشتہ داری نہیں ہے تو پھر یہ اکٹھے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اس رشتہ داری کو بتانا یہ کہلاتا ہے ترکیب کرنا، اور یہ ترکیب کرنا ہمیں اس کتاب میں بھی کام دے گا، عوامل النحو میں بھی کام دے گا۔ یہ سوال جو بھی بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں ان میں نا گاہے بگاہے پوچھتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس پر بھی فوکس کرنا چاہیے، ہمیں الفاظ کی رشتہ داریاں پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اس کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے؟ اس کے پہلے حصے کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے حصے کو کہتے ہیں خبر۔ مثال کے طور پر ایک سیٹ پر دو لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک والد ہے، دوسرا اس کا بیٹا ہے، ایک باپ ہے، دوسری اس کی بیٹی ہے، ایک والدہ ہے، دوسرا اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ جیسے ہم دو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے، قریب قریب کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ریلیشن بتاتے ہیں تو ان کے رشتوں کا نام لیتے ہیں، تو ایسے ہی یہ ایک سینٹنس میں جب اکٹھے ہو کر آتے ہیں تو ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس کے پہلے پورشن کو کہا جاتا ہے مبتدا، یہ لفظ لکھا ہوا ہے مبتدا، اور اس کے دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے خبر۔ اب اس کے بارے میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ لفظ اللہ مبتدا، رحیم خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہم نے اس کی ترکیب کی ہے، اس کی رشتہ داری بتائی ہے۔ آئیے اب اس کی مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ الولد مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ، بولیے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الطفل مبتدا، جالس اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے اس پورے باکس کی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ اس کی ترکیب کرنے کے بعد پھر آپ ادھر آ جائیے اور یہاں پر ان کی بھی ترکیب کیجئے۔ ان میں سے آپ تلاش کیجئے کہ جو جملہ اسمیہ خبری ہیں ان کی ترکیب بھی کیجئے، ان کا ترجمہ بھی کیجئے، ان پر اعراب بھی لگائیے۔ مجھے آپ نے 10 الفاظ بھیجنے ہیں، باقی اپنی پریکٹس کے لیے آپ جتنا زیادہ کر سکیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں اگر مجھے زیادہ لکھ کر بھیجیں گے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھک جاتے ہیں زیادہ لکھتے ہوئے تو 10 مثالیں کافی ہیں، اور لیکن اپنی ذاتی پریکٹس آپ ضرور کیجیے۔ اب اس سارے ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن پڑھی، ایگزامپل پڑھی، اس کی نشانی پڑھی، اس کا اعراب پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اور آخر میں اس کی ترکیب پڑھی۔ ان میں سے ایک ایک پوائنٹ کی آپ نے پریکٹس کرنی، ایک ایک پوائنٹ کی۔ اس سبق کے بعد ایک دن کا ہم وقفہ لیں گے، بریک لیں گے، اس میں میں آپ کو مزید مثالیں بھیجوں گا، آپ نے اس پر یہ ساری چیزیں اپلائی کر کے دیکھنی ہیں۔ اس پوائنٹ میں، اس ٹاپک میں کوئی بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ضرور پوچھیں۔ اس ٹاپک کو آپ نے ذرا سا بھی ڈھیلا نہیں رہنے دینا، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، اس لیے اس ٹاپک کو ذرا سا بھی ڈھیلا نہیں رہنے دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں مزید فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔